اسٹارٹ ہو گیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامیات برائے جماعت ششم. ہمارا فرسٹ چیپٹر باب اول سے سٹارٹ نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں ناظرہ قرآن ہے. ہمارا فرسٹ چیپٹر باب دوم ایمانیات اور عبادات سے سٹارٹ ہونے والا ہے. فرسٹ چیپٹر نیم ہے ایمانیات. اللہ تعالیٰ پر ایمان. پیج نمبر 7. پیج نمبر 7 ایمانیات اور عبادات. اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. جو اسلام کا ایک بیسک عقیدہ ہے. اسلام کے 5 عقائد مسلمان ہونے کے لیے، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور یہ پہلا عقیدہ ہی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے تب ہی ہم مسلمان ہونے کے لیے باقی عقائد کو قبول کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. خالق مطلب ساری کائنات اسی نے بنائی، اور کائنات کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے، اور وہی ان چیزوں کا مالک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہے اور خود ہی سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو جب اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانے، خالق مانے، اور پھر ہم عبادت یا سر کسی اور کے آگے جھکائیں، یہ ٹھیک رہے گا ہمارے لیے؟ نہیں رہے گا، اور نہ ہی ہم مسلمان کہلانے کے لائق رہیں گے. اور یہ صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ہماری عبادت صرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت سی ہیں، اور بھی باتوں میں ہماری عبادات شامل ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اگر ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اس کے طفیل ملی ہے، اس کے طفیل ملی ہے، اس کے طفیل ملی ہے، تو یہ باتیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس بات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں تو ہمیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے، اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے، اور اسی کو اسی کے لائق ماننا چاہیے کہ یہی صرف دینے والا ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے جو لغوی معنی ہے، ایک ماننا، یکتا جاننا. دین کے اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے. ذات میں مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا. اور صفات میں مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کوئی اور رازق تو نہیں ہے نا، کوئی اور رزق دینے والا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، بناتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے، ہر چیز کو بناتا ہے. تو کیا کوئی اور کر سکتا ہے یہ کام؟ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مالک ہے. اگر ہم کسی اور کو اس طرح کا جانے کہ یہ بھی مالک ہے اس چیز کا، دنیاوی چیزیں نہیں، اور چیزیں جو ہیں، تو ہم نے مطلب کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا.
جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارا جو ایمان ہے اس میں خلل پڑتا ہے، اور ہمارا ایمان اس بات سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے ہی توحید پر ایمان۔ اگر ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم باقی عقائد کو بھی بہت اچھے سے فالو کر لیں گے۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ذات میں، صفات میں شریک کریں گے، تو پھر باقی جو ہمارے اصول ہیں، عقائد ہیں، اس میں بھی ہم پورے نہیں اتریں گے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کا جو پہلا عقیدہ ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے جب انسان، تو اس کو جب سے پہلا پوائنٹ کیا بتایا جاتا ہے؟ توحید کا۔ ہمارا جو کلمہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ جو ہے طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں جو فرسٹ وہ دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی توحید کا ہی دیا ہوا ہے۔ مسلمان جب ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے توحید کا ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اس توحید کو مانتے ہو یا نہیں۔ اگر نہیں مانتے کسی بھی طور سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو آپ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جیسے کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ کہتے تو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا وجود مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ جو بت بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ رشتہ دار ہیں، یہ اللہ ہمارا یہ کام کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک ہے، جو کہ ناقابل معافی ہے، اور مسلمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ایمان والا ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ مانتے ہو تو اس کو ذات و صفات میں بھی ایک ہی مانو، کیونکہ وہ ہے ہی ذات و صفات میں ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کافر لوگ تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا وجود، یعنی یہ سب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایک ہے، لیکن وہ کوئی ایک ہے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وہ بھی ہے، پارٹنر بھی ہے، ان کا کوئی ہیلپر بھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی پارٹنر یا ہیلپر کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کی ذات میں یا صفات میں شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ توحید کی دلیل، ہمیں توحید کی دلیل کیسے ملتی ہے؟ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب میرے ہاتھ میں یہ ایک پین ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن کر آیا ہوا، یا خود تو نہیں بن گیا نا، اس کو کسی نے بنایا ہوگا نا۔ تو جب یہ ایک چھوٹا سا پین ہے جو کہ کچھ ٹائم بعد، زیادہ سے زیادہ ایک منتھ بعد، ایک ویک بعد یہ ختم ہو جائے گا، اس کی انک وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ جب یہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، جب یہ چیز خود بخود نہیں بن سکتی، تو کیا اتنی بڑی کائنات اور اس کا جو نظام چل رہا ہے وہ خود بخود بن گیا؟ نہیں بنا۔ اس کو بنانے والا کوئی ہے، جو رات آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے، جو سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، جو ستارے چمک رہے ہیں، جو ہوائیں چل رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا خود بخود۔ اس کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار کبھی نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کو کوئی نہیں بنا سکتا، یہ خود بخود بن گئی ہے، یا اس کو بنانے والے بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس کو بنانے والے بہت زیادہ ہوتے، اپنے سامنے بیٹا بک کھول کر بیٹھیں، کیونکہ اگر میں نے کوئی کویشچن ابھی کرنا ہے تو شاید میں کر لوں آپ لوگوں سے، تو پھر آپ لوگ آنسریبل ہوگے یا نہیں ہوگے؟ مجھے بھی غور سے سنیں اور بک بھی کھول کر بیٹھیں، یہاں سے بلر ہو جاتا ہے بعض ٹائم۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے. سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہوتا، پارٹنر ہوتا، تو کیا یہ نظام چل جاتا؟ ہمارے مائنڈ میں تو نعوذ باللہ یہ آئے گا کہ جب پارٹنر ہوتا ہے، ہیلپر ہوتا ہے، تو کام جلدی سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ کائنات جو چل رہی ہے، کیا اس میں کسی پارٹنر یا ہیلپر کی ضرورت تھی؟ کیونکہ بہت بڑی کائنات ہے، تو یہ خود چل سکتی ہے؟ خود تو چل نہیں سکتی. چلانے والا تو کوئی ہے، لیکن اس چلانے والے کے ساتھ کوئی ہیلپر یا پارٹنر ہے؟ اگر اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات میں اور خدا بھی ہوتے تو کائنات کا نظام چلتا کبھی بھی نہیں، درہم برہم ہو جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف میری ہی عبادت کرو. اس طرح اگر اور پارٹنر یا ہیلپر ہوتے تو ہر کوئی کہتا میرا حکم مانو، میرا کام کرو. آج کسی کا من ہوتا تو وہ ہوا چلاتا، اور کسی کا ہوتا تو نہ چلاتا، اور یہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے، اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. جس طرح ایک ملک میں ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو آپس میں لڑتے ہی جھگڑتے ہی رہ جائیں گے. ایک کہے گا میرا یہ رول فالو کرو، ایک کہے گا نہیں، ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا وہ کرو. تو ہم کس کی مانیں گے؟ ہم سب کو ماننے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم فالو کر سکیں. اگر ہم سب کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے. تو اس لیے کائنات میں بھی صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور ہمیں بھی اسی کو ہی فالو کرنا ہے، ہمیں اسی کی بات ماننی ہے، اور اسی کے سامنے ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے. موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پورے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں مختلف قسم کے فروٹس ہو جاتے ہیں، سردی کے موسم میں وہ سردی کے فروٹس آتے ہیں. تو یہ خود بخود کیسے آ رہے ہیں؟ پودوں کو پتہ ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. خزاں کا موسم ہے، ہمیں اپنے پتے جھڑنے چاہیے. یہ پودوں کو نہیں پتہ، اس کو کرنے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں ہر بات سے اللہ تعالیٰ کی نشانی مل رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے اس کائنات کو چلانے والا. صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ. یہ بہترین نظام ویسے ہی خود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق موجود ہے. خالق، بنانے والا. کون ہے بنانے والا اس کائنات کو، اس انسانوں کو جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ سارے نظام کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22. ترجمہ: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. اگر یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے، عبادت کے لائق جو اور بھی ہوتے، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہی ہو جاتا، کبھی صحیح طریقے سے چلتا نہ. گھر میں بھی اگر آپ کے دیکھو، ایک بڑا ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن گھر میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ صرف ایک انسان کرتا ہے. بڑا ہوتا ہے یا امی کرتی ہیں یا ابو کرتے ہیں، ان کی مانی جاتی ہے. بعض ٹائم پر آپ کے دادا دادی وغیرہ ہوتے ہیں جن کی کسی ایک کی مانی جاتی ہے. اگر آپ کی امی بولے میری بات مانو، ابو بولے میری مانو، بھائی بولے میری مانو، بہن بولے میری مانو، آپ لوگ اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ نہیں مان سکتے، کسی کی بھی بات نہیں مان سکتے. کیا کریں؟ ہم کس کو خوش کریں گے اور کس کو منائیں گے؟ اگر ایک بڑا ہو تو اس کو ماننا بھی ایزی ہے اور اس کو خوش کرنا بھی ایزی ہے، اور ہمارے لیے بھی سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی آسانی سے گزر جاتی ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ کا مطلب ہے معبود. پوری کائنات کا الہ جو ہے یعنی خالق و مالک اور چلانے والا ایک ہی ہے. اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، خالق ہوتے کائنات کو بنانے والے، یا مالک کائنات کا کوئی اور بھی ہوتا، چلانے والا اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی ہوتا،
تو کائنات کا نظام کبھی نہ چلتا، کبھی نہیں چل سکتا تھا۔ ہم اس کو پھر تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بات پر کامل یقین رکھنا، مکمل یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک جاننا، یکتا ماننا، اور ہم کس کو ایک جانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ دین کے اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے پر کوئی پورا نہ اترے تو کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی سٹارٹ ہوتا ہے ایمان کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے۔ ہمیں عقیدہ توحید کے بارے میں تو ہمیں تو جو پتہ لگے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملا ہے، ان کی تعلیم کے ذریعے ہی ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے۔ لیکن جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے تمام انسانوں کے لیے جو بھی پیغمبر آیا ہے اس نے توحید کا ہی درس دیا ہے، توحید کے ہی درس پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ توحید کی دلیل آپ نے خود بھی دیکھ لی ہے کہ ہمیں خود بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن صرف وہ اپنی انا میں اور ضد میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرک کر لیتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ امید ہے آپ کو آج کا جتنا چیپٹر بھی ہم نے ریڈ کر لیے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ پلیز کر سکتے ہو، ریز یور ہینڈ۔ آج کوئی کویسچن نہیں کیا، لیکن کل میں آپ سے ضرور کروں گی اور آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔